کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود ہے لیکن اللہ لا مکان میں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی 7 آیات کا آپ نے انکار کر دیا اللہ لا مکان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کرسی ہے، کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک بہت بڑے میدان میں ایک رنگ، ایک چھلا یا ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ یہ انگوٹھی سارے آسمان و زمین ہے، ساری گیلیکسیز اور جتنا کچھ آج تک انسان آبزرو کر پایا ہے، اسٹرونومرز، ماہر فلکیات، اور قیامت تک جتنی تحقیق لوگ کر سکیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے جو بہت بڑے میدان میں، اور اللہ کی کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کرسی کے مقابلے میں یہ 7 زمینیں اور آسمان۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز محدود نہیں کر سکتی۔ عرش تک تو ہمیں بتا دیا گیا کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں ذات کی بات ہے، ہم اہل سنہ والجماعہ کا، قرآن اور سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جتنا جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے، ہم اتنا مانیں گے، تصدیق کریں گے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کریں گے، لیکن وہ اس طرح سے مانیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، اللہ کی ذات، اس کے متعلق نہ کوئی تعویل کریں گے ایسی جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی معنی بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوئے۔ عرش پر مستوی ہونے کا عربی زبان میں معنی یہ ہے کہ بلند ہونا، بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوئے یعنی اللہ عرش کے اوپر ہیں۔ وہ کیسے ہیں، اس کی کیفیت ہمیں کسی نے بتائی نہیں ہے تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیفیت کا مطلب بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کیسے ہیں، ہمیں نہیں بتائی تو ہم اپنی طرف سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش تک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہیں، وہ خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جیسے اس کی شان، اس کے جلال، اس کی عظمت اور کبریائی کے لائق ہے، کسی کے مشابہ نہیں۔ غلط فہمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو، وجود کو اپنے وجود کی طرح لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی تخت پر ہوگا، کسی تخت پر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ بیٹھا ہوگا۔ اللہ کے بارے میں ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بیٹھنا ہی فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، یہ بیٹھنا اور خواب میں ہمارا بیٹھنا کیا ایک ہے؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جائے گا تو فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے، تو قبر میں اس کا بیٹھنا اور جسم کے ساتھ زندگی میں بیٹھنا کیا ایک طرح ہے؟ ہم لوگ زمین پہ چل رہے ہیں، کیا ہم چلتے چلتے قدم اٹھائیں اور اوپر کی طرف چڑھ جائیں؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی تو کس طرف پرواز کرے گی؟ آسمان میں۔ صرف مخلوق میں کتنا فرق ہے، ایک چیز میں، ایک موومنٹ میں۔ روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، جسم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو خالق ہے، خالق کو مخلوق کی طرح سوچتے ہوئے کچھ گمان کرنا، اس میں بندہ بہت دور چلا جائے گا۔